ہیں اب تدعو یا افتحو یا اشرعو، لیکن اس فعل کی ضرورت ہی نہیں، بنام خدا جو بہت مہربان اور بہت مالا مال کرنے والے رحم والے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے بعض ادبی کتابوں میں لکھا ہے اور دوسرے مفسروں نے بھی لکھا ہے کہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزا، لات اور منات اور عزا کے نام پر کام شروع کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی کرنے کے کام ہے۔ جیسے لوگ مردوں کو بخشانے کے لیے پہلی رات 10ویں 20ویں پھر چیلم پھر تیجے برسیاں کرتے، ان کا خیال ہے کہ یہ ثواب ہے، جبکہ یہ سنت نہ ہونے کی وجہ سے عذاب ہے۔ ایصال ثواب تو تب ہو جب سنت کام ہو، جب سنت کے خلاف ہو تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ اس پر ثواب دے گا، بلکہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو پیغمبر کی سنت کے خلاف چلتے ہیں وہ عذاب سے ڈرے۔ تو سنت کام ایصال ثواب اور خلاف سنت کام ایصال العذاب، ایصال العذاب۔ تو جو لوگ بدعات کی تعلیم دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں وہ زندوں کے علاوہ مردوں کے بھی دشمن ہیں، کہ جو اعمال سنت کے ہوں گے ان سے فائدہ ہوگا، ان سے ہٹا دیا۔ سنت اور بدعت کا فرق چل رہا ہے، کوئی رات کوئی دن متعین نہیں، جس دن سہولت ہو کر لو، سنت ہے۔ ایک وقت ایک رات متعین کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے یا انتظامی تدبر کے، یہ اس کی ثبوت اور دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ ثبوت دلیل کوئی نہیں، یہی بدعت ہے، اس پر گرفت ہو سکتی ہے آپ کی۔ جمعے کا دن کس کو پتہ نہیں کہ افضل اور بہترین دن ہے، لیکن بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی، لا یصومن احدکم یوم الجمعہ الا یوما قبلها او یوما بعدها، صرف جمعہ لوگ روزے نہ رکھیں، ایک دن پہلے رکھے یا ایک دن بعد میں بھی رکھے، تاکہ یہ تخصیص نہ ہو۔ جمعہ افضل ہے مگر جمعے کے دن روزہ رکھنا یہ پیغمبر کا مداوم سنت نہیں ہے۔ مشغول لوگوں کے لیے تو بہت مشکل کام ہے، ان کے شغل میں فرق آتا ہے۔ الا ان یکون رمضان فهو فرض قطعا وجزما، رمضان تو فرض الفرض اور قطعی چیز ہے، اس کی بات ہی اور ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ تعالی کے نام سے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، اور الرحیم اور بہت زیادہ بخشنے والے۔ کہتے ہیں لفظ اللہ یہ وجود، خلق اور بقا کا باعث، وجود، خلق اور بقا۔ اور لفظ رحمان یہ فیضان سے متعلق ہے، جود اور کرم سے، وہ وجود کا ہے، یہ جود کا ہے۔ اور لفظ رحیم یہ غفران سے متعلق ہے، بخشش ہے۔ اس لیے مفسرین کے لیے بسم اللہ خالق السماوات والارض وموجدہما، پھر کہتے ہیں الرحمن ای الجواد علی سائر الاکوان، الرحیم الکریم بالرحمہ والغفران فی الآخرہ للمومنین دون الکافرین۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں تو سب کے حق میں مہربان ہے، اے کریمی کہ از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروب تو کے بعد دشمنا نظرداری۔
دنیا میں تو کفار بھی، مشرکین بھی، مبتدئین بھی، زیغ و ضلال کے مرتکبین بھی، بلکہ ان کو زیادہ دیا جاتا ہے. بنادا آنچنا روزے رسانا کہ دانا اندرا حیران بمانا. لیکن جب آخرت کا دن ہوگا تو ایمان کی وجہ سے مغفرت صرف اہل ایمان کی ہوگی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس دن بہت افسوس کریں گے کافر لوگ، اے کاش کے مسلمان ہو جاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کئی کاموں میں ہے اور ہر کام کا بسم اللہ علیحدہ ہے. کھانے کے لیے افضل ہے بسم اللہ، بس اتنا. المسحل لابن الحاج مالکی. ویسے عام حالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیا کپڑا پہنتے وقت الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. کھانا شروع کرتے وقت یہ کلمہ، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ خرجنا، داخل ہوتے وقت بسم اللہ ولجنا، بیوی سے ملاقات کے وقت اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بخاری میں ہے ان قدر لہما ولد لم یضرہ الشیطان. اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اگر میاں بیوی کا بچہ ٹھہر گیا شیطان کے شر سے بچا رہے. گائے بکرا مرغی حلال جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں جتنے موجود ہو سب پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ شاعر اسلام ہے، استحلال ہے. استحلال کے معنی سب لوگ بسم اللہ اللہ اکبر. استحلال یہ نہیں کہ صرف قصائی بھی باتوں میں لگے رہے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہے چھوڑا پہ رہے. یہ تو تارک التسمیہ متعمدن ہے، جانور مردار ہو گیا. تارک التسمیہ متعمدن یقیناً جانور مردار. قصائیوں کو بھی ٹھیک کر دے، ان کا منہ دھلوائے اور ان کے چھوڑے چاقو بھی صحیح کرا دے اور ان سے کوئی بھی ذبح کا وقت آ رہا ہے تو بکواس نہ کر، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو. ایک دفعہ پڑھنا تو فرض ہے، اگر وہ قصدن نہ پڑھا گیا تو حلال جانور مردار سمجھا جائے گا، اور 3 دفعہ پڑھ لے تو بہتر ہے. اور جتنے موجود لوگ وہ سب پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کیا کہیں گے؟ جانور کو پانی پلائیں گے، جانور کو قبلہ رخ کریں گے اور اس کے سامنے چھوڑا تیز کرتے. آگے فقہاء نے منع کیا عالمگیری جلد پنجب میں گائے بکری بھینس مرغی کی موجودگی میں چھوڑا نہ تیز کرے، تکلیف پہنچتی ہے. یہ تو سب جانتے ہیں، اللہ نے اتنا شعور دیا ہے. ہماری ایک بھینس پوری رات روتی رہی، پوری رات. پالنہار جو تھا اس نے مجھے کہا کہ دیکھو کیا ہو گیا. میں گیا، اس سے بڑی بات چیت کی، اس کا چارہ وارہ ٹھیک کیا اور گھومتا پھرتا رہا، پوچھتا رہا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو. تھوڑی دیر بعد پھر لیٹ گئی اور پھر آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے. بعد میں نے کتاب میں دیکھا تو اس کو چورا دکھاتے ہیں کہ آج تو کٹے گی. یقین کر لو 9-10 بجے صبح کے قریب کٹ گئی، ذبح ہو گئی. شعور کے درجے میں اللہ پہلے سے ادراک کرا دیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و احسان کا معاملہ کرے. قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ ذبیحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ موقع رحمت کا نہیں ہے، غضب کا ہے، قہر کا ہے. اس کی گردن کٹ رہی ہے. حلال جانور کے گلے میں 4 رگیں ہیں، اس کو اوتاج اربع کہتے ہیں. وہ سارے یا اکثر کٹ جائے تو جانور حلال ہے. درست یہ ہے کہ 2 بھی کٹے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہو اور ذبح کرنے والا مسلم موحد ہو، انشاءاللہ ذبیحہ حلال ہے.
مختلف موقعوں کے کلمے مختلف ہیں. طہارت خانے جاتے ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. ہر موقع اور محل کی شریعت نے رہنمائی کی. ابن سنی محدث نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیل. نسائی نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیل. جلال سیوطی نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیل. نواب صدیق قنوجی نے کتاب لکھی نزل الابرار فی الدعوات المعصورہ عن سید الابرار. نووی شافی نے کتاب لکھی کتاب الاذکار والدعوات. مفتی محمد شفیع مرحوم نے کتاب لکھی ذکر و دعا، احکام دعا. یہ سب کام کی چیزیں اور کام کی کتابیں. الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے عالمین، عالم کی جمع. الرحمن الرحیم جو بہت مہربان، الرحیم بہت بخشنے والے ہیں. مالک یوم الدین وہ مالک قیامت کے دن کے. ایاک نعبد آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم رہنمائی فرمائی ہمارے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا آپ نے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے غضب کیا اور نہ ان کا جو راستہ بھٹک چکے ہیں. یہ آسان و سلیس ترجمہ کئی قسم کے تراجم پیش کریں گے. الحمدللہ یہ دعوی صورت ہے کہ حمد و ثنا کمال اور جمال، طاقت اور توانائی، علم اور فضل اللہ کے لیے ہے. رب العالمین یہ دلیل اول ہے، اس لیے کہ وہی تو پالتے ہیں عالموں کو. الرحمن یہ دلیل ثانی ہے، بہت مہربان ہے. الرحیم بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں، انہی میں بخشش ہے. مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کے روز جزا کے، جس میں انسانوں کو اچھے اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی. رب العالمین دلیل اول، الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تعبد ہے اور استعانت ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ سوال ہے حسن سلوک کا جو مشیر ہے تسدید مشرب اور تعین مسلک کے لیے. یہ سوال ہے حسن سلوک کا. سلک یسلک کو چل رہا. یا اللہ ہمارے چلنے میں ہماری حفاظت فرما، ہمیں اسلام پر چلا. تو اس کو ہم کہتے ہیں حسن السوال للسلوک وهو مشیر الى تسدید المشرب وتعین المسلک وهو مسلک اہل السنہ والجماعہ. الگ تحقیق کی وقت دے رہا ہے، گھبرائے نہیں، یہ لمبا چلے گا. صرف دلائل نہیں بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے. اور دعا کب؟ تعبد و استعانت کے بعد. اللہ کی خالص عبادت صرف اللہ سے مدد مانگنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافر اور بدعتی کی دعا ہے ہی نہیں، وہ بہیمہ اور جانور کی دعا ہے، وہ دشمن کی دعا ہے. صراط مستقیم اسلام ایمان. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. قرآن صراط مستقیم ہے، ایمان صراط مستقیم ہے، اسلام